سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں، پاکستان ہرگز دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکے گا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دو ٹوک موقف۔ اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب میں کہا، افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں میں 40% اضافہ ہوا، افغانستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مزید کہا، بھارت الزام تراشی کی بجائے دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کا حصہ بنے، بھارت بیٹھ کر مسئلہ کشمیر کے حل پر بات کرے، بھارتی قیادت کو اپنی انتہائی پسندانہ سوچ تبدیل کرنا ہوگی، بھارت الزام تراشی کی بجائے دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کا حصہ بنے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج نے نیا سنگ میل عبور کر لیا، کاروباری ہفتے کے تیسرے روز سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس پہلی بار 1,30,000 کی سطح پر پہنچ گیا، انڈیکس میں 1,964 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس کی 1,30,160 سے زائد کی سطح پر ٹریڈ ہونے لگی۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اوسط 1.14 روپے کمی، کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں کمی کی حکومتی درخواست منظور کر لی، ٹیرف میں زیادہ سے زیادہ 1 روپے 16 پیسے فی یونٹ تک کمی ہوگی، گھریلو صارفین کے لیے ٹیرف 48.84 سے کم ہو کر 47.69 روپے ہو گیا، 1 سے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا ٹیرف 1.15 روپے کمی سے 10.54 روپے ہو گیا، اس سے قبل بجلی کی قیمت میں 7.41 روپے۔ اسرائیل 60 روز کی جنگ بندی پر رضامند ہو گیا، امریکی صدر کا دعویٰ، حماس جنگ بندی کی شرائط مانے گا یا نہیں، فیصلہ بھی باقی، اسرائیل کا غزہ کا کنٹرول حماس کو دینے سے انکار، حماس نے معاہدے کو غزہ کے کنٹرول سے مشروط کر دیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امید ہے حماس اس ڈیل کو مشرق وسطی کی بھلائی کے لیے قبول کرے گی، میرے نمائندوں نے اسرائیلی حکام سے طویل اور نتیجہ خیز ملاقات کی، جنگ کے خاتمے کے لیے تمام فریقین کے ساتھ مل کر کام کریں گے، قطر اور مصر امن معاہدے کی پیشکش کریں گے، معاہدے میں اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ شامل، امریکی اور اسرائیلی صدور پیر کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں سفاکیت، اسکولوں، ہسپتال، امدادی مرکز اور کیفے پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 166 فلسطینی شہید، 463 زخمی ہو گئے، اسرائیلی فوج نے ناکہ بندی مزید سخت کر دی، غزہ میں بچوں کے لیے آنے والا فارمولا دودھ کی ترسیل روک دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات سعودی سفیر کی ملاقات، وزیراعظم کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، وزیراعظم نے مشرق وسطی میں امن کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کی تعریف کی، سعودی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری، اسلام آباد میں بادلوں کا راج، ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا، ملکہ کوثر مری میں بھی بارش، آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب، کے پی اور کشمیر میں بارش کا امکان، بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل، بارکھان، خزدار، یوب، کلات اور مستونگ میں بارش کی پیش گوئی، ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع۔ مانسون بارشوں کی وجہ سے دریا اور ندی نالوں میں طغیانی، نوشہرہ میں ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہونے سے متعدد علاقے زیرآب، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل، ہری پور میں بھی ندی نالوں میں شدید طغیانی، سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جی روڈ سمیت ملحقہ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا، راولپنڈی میں نانائی میں نہانے پر پابندی کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا، دفعہ 144 کے باوجود انتظامیہ بچوں کو نالالئی میں نہانے سے روکنے میں ناکام ہو چکی۔ برطانیہ اور یورپ پر بھی شدید گرمی کی الغار، برطانیہ کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت 34 ڈگری تک پہنچ گیا، سال کا گرم ترین دن قرار دے دیا گیا، پرتگال میں درجہ حرارت 46، پیرس میں 40 ریکارڈ کیا گیا، گرمی کی شدت کے باعث اسکول پہلے ہی بند ہیں،
आईफिल टावर भी सयाहों के लिए अगले 2 दिन बंद रहेगा। इटली में शदीद गर्मी के बायस हुकाम वर्क फ्रॉम होम पर गौर कर रहे हैं। ब्रसेल्स के कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में सना यूसुफ, सरदार फहीम कत्ल समेत 15 हाई प्रोफाइल केसेस रिकॉर्ड मुद्दत में ट्रेस, मुलजिम गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की केसेस का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की पूरी टीम से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने अफसरान और जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की, कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला ने IG इस्लामाबाद पुलिस, DIG, SSP ऑपरेशंस, मुतल्लिका थानों के SHOs और एहलकारों से मुलाकात की और शाबाश दी। छह मुहर्रम उल हराम करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुख्तसर से लश्कर के मुकाबले में 20,000 से ज़ायद का यजीदी लश्कर था। कबीला बनी असद से ताल्लुक़ रखने वाले हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी। कहा उन्हें अपने कबीले जाकर मदद लाने दी जाए ताकि जंग की जा सके। लियाकतपुर के इलाके अहमदपुर शर्किया में वैन में आतिश ज़दगी का वाक़या, झुलसने वाली तालिबा दौरान इलाज दम तोड़ गई। अमवात की तादाद 2 हो गई। वाक़े का मुकदमा कॉलेज इंतज़ामिया के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 4 अफराद नामजद, 2 अफराद गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। गुज़श्ता रोज़ वैन में LPG सिलेंडर में गैस लीकेज के बायस आग लगी थी। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर का उर्स आज दूसरे रोज़ बहिश्ती दरवाज़ा नमाज मगरिब के बाद खोला जाएगा। दुनिया भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। एशिया कप के मुमकिना शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। भारतीय मीडिया का दावा, एशिया कप में पाक भारत टीमें कम अज कम 2 बार मद्दे मुकाबिल होंगी। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप में ग्रुप मरहले का पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होगा। अमेरिका में बॉक्सिंग के सनसनीखेज मुकाबले, पाकिस्तान अमेरिका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के शहीर आफरीदी ने अमेरिकी हरीफ को शिकस्त दी। फाइनल में शहीर आफरीदी का मुकाबला कैनेडियन बॉक्सर कॉरे मकीन से होगा। पाकिस्तान के खूबसूरत कुदरती मनाजिर और दिलकश सकाफत के हसीन रंग, ओमान के बाइकर्स क्लब का पाकिस्तान का सियाहती दौरा। ओमानी बाइकर्स भी पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी के मोतरफ। और सोशल मीडिया की दोस्ती से जीवन साथी बनने का सफर, अमरीकी खातून के अपरदीर के लड़के से शादी। अमरीकी खातून मैंडी ने इस्लाम कबूल करके जुलेखा ज़ेब नाम रख लिया। अमरीकी खातून ने पाकिस्तान को खूबसूरत और पुरअमन मुल्क करार दिया। कहा पाकिस्तान आकर बहुत खुश हूँ। अपरदीर के नौजवान साजिद ज़ेब भी अपनी शादी करने के बाद निहायत खुश हैं।